کیمرہ تو بند کر دو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ابھی آیا ہوں ڈائریکٹ، میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں بھائی آن نہیں ہے، میں نے کہا کیا ہو، خیر ہو 10 بج رہے بھائی بیٹھ ہاں نہیں میں تھوڑا سا وہ بزی تھا اور کچھ صفائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں اور سنائی کیسے آپ ٹھیک ٹھیک الحمدللہ۔ آج چیف جسٹس ابراہیم خان نے یار تاریخ رقم کر دی، قسم خدا کی یار، ایسے ہوتے جج، یہ ہوتا ہے نا جج، یہ دیکھو نا، سن رہے نا، یہ دیکھو ہوتا ہے غیرت مند جج، غیرت مند جج، یہ بغیرتوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھو بیٹیوں کو کس طرح سے تحفظ دیا جاتا ہے پٹھانوں میں، پشاور میں، دیکھو وہ بھی اس کی عدالت میں، جس کی عدالت میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کس طرح سے اپنی ایک بیٹی کو تحفظ دیا ہے۔ تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ افسران جو ہے وہ عدالت میں رہیں گے جب تک اس کو جو ہے نا پولیس اپنی حفاظت میں گھر چھوڑ کر نہیں آتی۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ دوبارہ گرفتار کیا، میں رات کو 3 بجے پھر عدالت کھولوں گا۔ یہ ہوتی ہے عدالت، یہ ہوتا ہے کام۔ ہاں جی، یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ کا بنیاد، ایسے ہوتا ہے انصاف۔ چلو شکر کسی طرح سے کچھ تھوڑی سی آئی ہے۔ ہاں جی، علی امین کو بھی مل گیا ہے سر، منظور ہو اس کے پیپر۔ آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اور سب بہت ٹھیک ٹھاک، میں شیئر کر رہا ہوں، جی سر، میں شیئر کر رہا ہوں۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آر لائیو آن، اوکے سر، اوکے سر۔ Are you coming up? Are you coming up? اچھا جی، سر آج جس طرح سے ماشاءاللہ سے ہمارے جو قاضی فراڈ عیسیٰ صاحب نے جس طرح سے مکالمہ کر، اور آج انہوں نے عدالتوں میں جو اپنی کپڑے اتار کے دکھائے نا عوام کو، اس کے بارے میں تو ہم لوگ کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے۔ لوگ کہتے کہ نکلو نکلو، ہم نے کہا تھا نہیں، ہم لوگ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے خان نے جو تحریک شروع کی ہے، جس پر وہ کھڑا ہوا ہے 27 سال سے، ہم اس تحریک کو سبوٹاج نہیں ہونے دیں گے۔ ہم لوگ پرامن طریقے سے قانون کے اندر رہتے ہوئے پرامن طریقے سے ہم لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ صحیح ہے، ہمارے پاس آخری ایک ادارہ رہ گیا تھا جس کا نام تھا سپریم کورٹ، اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے جب اپنی درخواست یا اپنی عرض وہاں پہ رکھی تو دیکھنا یہ تھا کہ وہاں سے ہمیں یا تو انصاف ملتا یا تو یہ اپنے کپڑے اتار کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ تو بظاہر جو ہے دیکھا یہی گیا کہ ہمارے قاضی فراڈ عیسیٰ صاحب نے بھی اپنے کپڑے اتار کر سامنے کھڑے ہو گئے عوام کے، ان کو کہتے کہ آؤ بھائی لے لو انصاف۔ یہ تھا نظام انصاف۔ وعلیکم السلام، ظفر بھائی ویلکم ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ ملک صاحب، جو ہی یہ بروڈ لائیو ہوتی ہے آپ یہاں پہ فوری طور پہ پہنچتے ہیں، ایک تو شکریہ۔ دوسرا، اوپر نہ آنے کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ میں اگر اوپر آ گیا تو ایسے نہ ہو کہ جو ہے نا وہ بروڈ لائیو ہو تو میں تھوڑا مس کر جاؤں۔ تو بہت شکریہ آپ کا بھی، اور چوئی صاحب کو نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، آپ سب کو سن رہا تھا، ماشاءاللہ زبردست صاحب کام کر رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، پہلے تو آپ تلاوت کریں اس سے پہلے کہ ہم سارے شروع ہو جائیں، پھر کیونکہ وہ تلاوت والا مزہ نہیں رہے گا۔ اور ماشاءاللہ بڑی باجی بھی ہمارے پاس بیٹھی ہیں، آج یہ بھی تلاوت سنیں گی، آج آپ کی آواز سنیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے ظفر بھائی؟ جی جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ عابد بھائی اگر آپ اپنا میوٹ کر لیں گے تو آپ کی طرف سے شور نہیں آئے گا۔
عابد بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کروں، معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے. انی عذل فی ضلال مبین. پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون. میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا. قیل ادخلوا الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. کہا گیا کہ جنت میں چلا جا. کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں. ان قانت الا صیحة واحدة فاذا هم حامدون. وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ بجا گئے. صدق اللہ العظیم. نعتیہ کلام کے لیے کوئی نعت پڑھنا چاہے تو موسٹ ویلکم، ادروائز یہ بھی خدمات میں ہی سر انجام دے دوں گا. جی سر آپ پڑھیں، آپ کی آواز ماشاءاللہ مزہ آتا ہے سر سننے میں. بسم اللہ. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حال دل کس کو سنائیں، آپ
کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اوور ٹو بو حمدان بھائی۔ سر سوری اگر آپ میں سے کوئی لے کر چلے، میں بھی فی الحال سن رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں سر۔ بہت شکریہ بو حمدان بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ منجے ہوئے ہیں اس پروڑ پہ، تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور آپ پہ ذمہ داری بھی ڈالی گئی۔ بات کریں گے ابھی کی جو تازہ صورتحال ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو سچویشن پیش آئی، قوم کی بیٹی جب وہ ایک بہت بڑے لیڈر کی بیٹی نہیں ہوتی تو اس کو قوم کی بیٹی نہیں مانا جاتا۔ مریم نواز جس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ملک کے اندر، اس کو قوم کا بیٹی کہا جاتا ہے جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتی ہے، لیکن ایک قوم کی بیٹی جو واقعی قوم کی بیٹی ہے، وہ اپنے حق کے لیے جب سپریم ہائی کورٹ پشاور میں پہنچی تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے سیکیورٹی ادارے متحرک ہوئے، اور سوؤں میں نہیں تو میرا خیال ہے ہزاروں میں نہیں تو سوؤں میں ضرور وہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہاں پہ ایکٹیو تھے، کھڑے تھے، مختلف سیکیورٹی ادارے وہاں پہ کھڑے تھے ایک قوم کی بیٹی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسٹس ہائی کورٹ پشاور کو کہ انہوں نے اسلام آباد سے جا کر ایک قوم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، نہ صرف اس کو کھانا کھلانے کا کہا بلکہ اس کو تحفظ بھی دیا اور اسے انصاف بھی دیا۔ ضمانت قبول ہو چکی ہے، منظور ہو چکی ہے۔ تو اسی پہ بات کرنے کے لیے میں بروڈ کو تو لے کے چلوں گا یا بی ایف ٹی بھائی، لیکن اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بو حمدان بڑے گرما گرم جو ہے وہ تجزیہ ہمیشہ دیتے ہیں، تو وہ اپنا مائک کھولیں اور انہی سے ابتدا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ون بائی ون چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے اس ظلم و بربریت کے دور میں اس نظام کا قتل جہاں پہ ہو رہا ہے، انصاف کا قتل جہاں پہ ہو رہا ہے، بہن بیٹیوں کے کپڑے جہاں اتارے جا رہے ہیں، اس ملک میں ایک مثال قائم کی ہے ہمارے جج چیف جسٹس ابراہیم صاحب نے۔ ان کو ہم دلوں سے صرف سلام پیش نہیں کرتے، ہم ان کو دل سے دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں جتنا ظلم و جبر، جتنا پریشر، جتنی دھمکیاں ایک مرد مجاہد
ایک انصاف کے نام پہ چلنے والے اسلام کے ایک مجاہد نے آج ایک تاریخ رقم کر دی ہے، جب اس نے ایک مظلوم، ایک کسی بھی اثر و رسوخ نہ رکھنے والی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور اسے انصاف فراہم کیا، جبکہ خون خار بھیڑیے چاروں اطراف سے، ملک کے ہر کونے سے اس کو نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے۔ اوور ٹو یو سر۔ جی اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے آگے ٹائیگر بھائی، کیونکہ یہ ملک صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، میرا خیال ہے وہاں پہ بھی تجزیہ کوئی پیش کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ انہی کی طرف جایا جائے، اوپر سے نیچے آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹائیگر بھائی، اوور ٹو یو سر۔ جی میں نے اصل میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس خبر کا کچھ خلاصہ نہیں پتا۔ اگر کورٹ نے ایسا احسن قدم اٹھایا تو ہم جی اس کو سراہتے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا بغیر خبر پڑھے ہوئے۔ چلیں کچھ ظلم کے بادل چھٹے تو صحیح۔ جی بہت شکریہ جی۔ چوئی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ نیچے جو ہے وہ دوست صاحب جو ہے اس پہ تھوڑا سا روشنی جب ڈالیں گے، اس پہ بات کریں گے تو آپ کو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، یا ساتھ میں آپ ضرور ذرا وزٹ کریں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو، تو انشاءاللہ آپ کو خبر بھی مل جائے گی اور آپ انشاءاللہ جو تجزیہ ہے وہ بھی پیش کر پائیں گے۔ جی چوئی صاحب، اوور ٹو یو۔ جی السلام علیکم جناب، سارے بھائیوں ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਫਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ادارے ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਦ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ جی۔ تھینک یو ظفر بھائی، بہت شکریہ۔ ایک تو جن احباب نے ابھی تک یہ خبر نہیں سنی یا نہیں پڑھی ان کے لیے کہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر سے جو گرفتار ہونے والی ایمان طاہر تھی اس کو بھی رہا کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے زرتاج گل کی راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے یہ ہدایت کی ہے کہ اگر اس کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو میں رات کو کسی وقت بھی جو ہے وہ عدالت کھول سکتا ہوں۔ تو بہت خوش آئند ہے کہ جو ہمارے پشاور کے محترم چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک واقعی اچھا فیصلہ سنا کے بیٹی کے سر پہ چادر جو اتر رہی تھی وہ دوبارہ دی ہے، ان کو خراج تحسین۔ اور اسی کے ساتھ میں وڈی باجی کی طرف جاؤں گا۔ جی وڈی باجی۔ السلام علیکم۔ میں صبح اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے گھر میں جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے نماز شماز پڑھ کے تو ٹک ٹاک اوپن کرنے کا۔ تو پہلی خبر جو میں نے دیکھی نا تو میں یعنی کہ مجھے بڑا برا لگا کہ جو خود جا رہا چل کے اس کے ساتھ یہ زیادتی، اور پھر وہ اتنے بڑے بڑے ڈشکرے باہر کھڑے کیے ہیں ان لوگوں نے ایک عورت کو پکڑنے کے لیے، نہتی عورت کو پکڑنے کے لیے۔ میں زرتاج گل کو ٹویٹر پہ فالو کرتی تھی، وہ میری آئی ڈی جب سے غائب ہوئی ہے میں نے ٹویٹر نہیں بنایا، تو میرا ان سے اچھا خاصا ہیلو ہائی تھا، یہ نہیں کہ میں ان سے ملی ہوئی ہوں، ہیلو ہائی تھا، جب بھی وہ ٹویٹ کرتی تھی میں بھی ان کا ساتھ دیتی تھی۔ تو آئی ریئلی لائک ہر، اور میں ان کا نام جو ہے نا بڑے اور طرح سے لکھتی ہوں، میں بڑے پیار سے ان کا نام لکھتی ہوں، اور میں ان کو زرتاج گل خالی نہیں کہتی ہوں، زرتاج میں کہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں انہیں بڑا پیار کرتی ہوں کیونکہ
وہ جس ماحول میں جس جہاں سے وہ آئی ہیں نا وہاں مرد تھے اور انہوں نے وہاں سٹینڈ لیا اور بڑی کیا کہتے ہیں دلیری سے اور بڑی ہمت سے وہ کھڑی ہوئی ہیں ابھی تک اپنے اس مقصد کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ جو ایک عورت ہے جس کے باپ کا سب کو پتہ ہے چور ہے اور جس کا سب کو پتہ ہے کہ وہ غلاظت سے بھری ہوئی گندی عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے صحیح ہے۔ ایک عورت جو حق پہ کھڑی ہے اور جو جائز کر رہی ہے اپنے ملک کے لیے، وہ اس کو پکڑ رہے ہیں۔ ناانصافی، ذلالت سے بھرا ہوا پاکستان کہتے ہوئے اب ہمیں نا پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری مٹی ہے، ہم نے ادھر واپس جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب آئیں، ہم ضرور جائیں گے، ویسے میں نہیں جانے والی، پر ان لوگوں نے اس کو اتنا غلاظت سے بھر دیا ہے کہ اب دل نہیں کرتا کہ کہنے کو کوئی پوچھے بھی تو، اول تو ہم شرماتے نہیں، ہم پاکستانی ہیں کہہ دیتے ہیں، پر اندر سے دل جو ہے نا وہ مانتا نہیں ہے۔ جو حرکتیں اس ٹائم پاکستان میں ہو رہی ہیں، لگتا ہے پاکستانی نہیں ہیں یہ لوگ کہیں باہر سے آ کے ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو کیسے ٹریٹ کرنا۔ اور یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 1 کروڑ ہوں گے، 2 کروڑ ہوں گے۔ پاکستان کی عوام کتنی ہے؟ 22 کروڑ، 23 کروڑ، 25 کروڑ کبھی سننے کو آتا ہے۔ حاکم ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں ان چند لوگوں کی وجہ سے۔ قانون جب ہے ہی نہیں تو قانون کو مان کون رہا ہے؟ جب قانون پہ خود نہیں یہ لوگ چل رہے تو قانون کس نام کا قانون ہے؟ اینی وے، سلام ٹو ان کو جنہوں نے ان کی ضمانت کی، ان کو رہا کرایا، ان کو واپس انشاءاللہ اپنے گھر جائیں خیریت سے۔ پر یہ بہت غلط ہو رہا جو بھی ہو رہا پاکستان میں، ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو کیا کیا ان چند لوگوں نے، صرف پیسے کے لالچ میں۔ پیسہ کسی کے پاس نہیں رہے گا، خالی ہاتھ آؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ شکر کرو ننگے آئے تھے پر اللہ پاک نے تم مسلمان بنا کے تمہیں کفن دیا تمہاری غلاظت ڈھکنے کے لیے، اس لیے شرم کرو اور مسلمان بنو، پاکستانی بنو اور اپنی ماں بہنوں کی عزت کرو۔ یہی کہوں گی اور کچھ نہیں کہوں گی۔ جی بہت شکریہ جی۔ اوور ٹو فیصل چودھری صاحب، کیونکہ یہ خبر ان کے پاس بھی موجود ہے اور یہ پڑھ کے آئے، کیونکہ یہ میری خبر کی تصدیق نیچے کر رہے تھے، تو انہیں سے کہوں گا کہ یہ تفصیلاً بات کر دیں جی۔ جی السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ جی بالکل یہ خبر بہت خوش آئند ہے کہ جسٹس صاحب نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے۔ زرتاج گل کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے، ان کو کھانے کا بھی پوچھا ہے اور آئی جی کی بھی کلاس لی ہے۔ آئی جی نے کہا جی میرے 22ویں گریڈ کے آفیسر کی باہر انسلٹ ہوئی ہے، کارکنان نے کی ہے، تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ پولیس میں کون سا 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، تو اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے اور یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے جتنے جج صاحبان ہیں ان کو غیرت آئے اور وہ اپنا مرنے والی سائڈ پہ بھی دھیان دیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ اصل میں یہ مرنے کا بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ فرعون جب عروج پہ آیا تھا تو اس کا زوال بھی آیا تھا، تو سیم وہی کنڈیشن ہے، ان کا زوال آنے والا ہے۔ میں پہلے بھی ملک صاحب کے بروڈ پہ بیٹھا تھا، میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ کوشش کریں گے کہ الیکشن نہ ہوں، اگر الیکشن ہوں گے تو یہ آخری الیکشن ہوں گے ان کے، اور انشاءاللہ ان کو جو فرعون والا سیم سسٹم ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ انجوائے کر رہے ہیں 28 یہ الیکشن تک کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم کھا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ان کا وہ حال ہونا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 بہت ہی پیارے بھائی جڑ چکے ہیں، بی ایف ٹی بھائی، وہ آلریڈی یہاں پہ بیٹھے تھے، اوسی بھائی بھی۔ میں فرسٹ آف آل جاؤں گا اوسی بھائی کی طرف۔ وہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا جو شاندار فیصلہ، جو سپریم ہائی کورٹ پشاور جو ہے ان کے چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ روشنی ڈال دیں، اور ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ بروڈ کو بھی لے کے چلیں۔ اور اگلا جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں قیدی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کی سنگین واردات، یہ ہمیں کون تحفظ دے گا؟ جیل کے اندر بھی عوام محفوظ نہیں ہے،
تو یہ کیا کر رہے ہیں ادارے؟ جی پہلے تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس لیے میرے منہ پہ آتا ہے آج سارا دن سپریم کورٹ کیونکہ وہاں پہ ایک ذہنی مریض بیٹھا تھا، اس کے متعلق بار بار بات کر کے وہ سپریم کورٹ آتا ہے، تو معذرت کے ساتھ میری زبان کی صلاحیت۔ اوس بھائی اوور ٹو یو سر۔ جی بہت بہت شکریہ ظفر اقبال بھائی۔ براڈ تھوڑی دیر پلیز آپ بھی چلائیں، میں ویسے پارٹیسپیٹ کروں گا آپ کے ساتھ، تو باقی بھی ہمارے سارے یہاں جو بہن بھائی بیٹھے ہیں جی ان کو میری جانب سے السلام علیکم۔ جی یہ بڑا جو ہے ظفر بھائی بڑا خوش آئین فیصلہ ہے جو یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان، میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں خاص کر یہ انصاف کا جو ادارہ ہوتا ہے، اس کے وجود کی دلیل ہی میرے شہری حقوق کا تحفظ ہے۔ اگر میرے شہری حقوق پامال ہو رہے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی یہ ادارہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، یعنی اس کی اپنی آئینی حیثیت میرے حقوق کے دفاع کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر بالکل اس کو جسے کہتے ہیں نا جو کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ ہے نظام انصاف کا، وہ یہی ہے۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ سے یہ اس کے اوپر آپ تصدیق کروا لیں۔ تو اگر یہ چیف جسٹس بندیال جب شروع میں ریاستی دہشت گردی فوجیوں نے پوری ریاست کو یرغمال بنا کے، یرغمال تو خیر انہوں نے پچھلے 75 سال سے بنائی ہے، تو ریاستی دہشت گردی کا جب آغاز کیا گیا، جب لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ اغوا کرنا شروع انہوں نے کیا، لوگوں کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں جعلی مقدمات بنانے شروع کیے، عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے 200 کے مقدمات بنا دیے، اس وقت اگر بندیال میرے شہری حقوق کے تحفظ جس کی خاطر اس کا ادارہ وجود میں آیا، اگر وہ 2 لائنوں کا آرڈر دے دیتا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ظفر بھائی یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، آسمان کے اوپر بیٹھا کائنات کا مالک بھی یہ دیکھ رہا ہے، یہ تاریخ لکھی جائے گی، اور یہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی اس دور کو کیسے، اس کے اوپر کیسے کمنٹ کیا کریں گے۔ جیسے آج ہم بنگالیوں کے اوپر جس طریقے سے نظر دوڑاتے ہیں، تو جیسے یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں جیسے تار کرتے ہیں بنگالیوں نے، تو اس کے اوپر پورا ایک میوزیم انہوں نے کھڑا کر دیا ہے ڈھاکہ کے اندر، ڈھاکہ لبریشن میوزیم ہے ان کا، اور اس کے بعد جو مجسمے آویزاں ہیں اس میں یہ فوجی بنگالی جو خواتین ہیں ان کے جسم سے کپڑے کھینچ رہے ہیں، ان کو ننگا کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو ظلم تھا، یہ جو جبر تھا، وہ سمبلائز ہو گیا۔ اب رہتی دنیا تک یہ فوجی اسی طریقے سے بنگال کی تاریخ کے اندر یہ زندہ رہے گا، یعنی کہ ایک ظلم کی نشانی بن کے، ایک بغیرتی کی نشانی بن کے، ایک بے حیائی کی نشانی بن کے، یہ آنے والی تا قیامت تک یہ فوجی بنگالیوں کی نسلوں میں زندہ رہے گا، اور یہ فوجی ہماری نسلوں میں بھی اب اسی طریقے سے زندہ رہے گا۔ اب یہ دیکھیے گا جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ 2 لائنی کا ایک آرڈر بندیال دے دیتا تو میرا نہیں خیال کہ جو جتنا نقصان ہوا ہے ہمارا قومی نقصان ہوا ہے، یہ دیکھیں نا ہمارا یہ کتنے دکھ کی بات ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے سپریم ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم اس طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے جو دفاع کا ادارہ ہے، جو ہم بڑے افسوس کے ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر ملکی قابض فوج ہے، جب ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں بطور قوم، تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا بڑا جو قومی نقصان ہے۔ یہ اس کو ذرا چھوڑ دیں، الیکشن، یہ کل الیکشن ہونے ہیں، پرسوں ہونے ہیں، بٹ نے اس کے اوپر آنا ہے یا فلانے ڈھمکیں، یہ 70-75 سالوں سے اسی طریقے سے باریاں لگا رہے ہیں۔ یہ کاکڑ کو لے کے آتے ہیں، یہ اس کو معین قریشی کو لے کے آتے ہیں، یہ کسی کتے کو لے آئیں، کسی بلے کو لے آئیں، یہ کسی مودی کو ہمارے اوپر لا کے بٹھا دیں، ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو وہ پڑا کہ ہم نے اتنا بڑا اپنی بطور قوم ہم نے عزت نفس اپنی گنوا دی، ہم نے جو ہمارا ایسنس تھا، ہمارا نیشنل ایسنس تھا، ہماری جو نظریاتی بنیاد تھی، وہ نظریاتی بنیاد ہم نے کھوکھلی کر دی، ختم کر دی۔ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو یہ بالکل یہ عدالت کو چاہیے تھا کہ ریاستی دہشت گردی سے مجھے محفوظ رکھتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے یہ آج جو فیصلہ دیا، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
تو دوسری طرف یہ جو بیٹھے ہیں ایک مجرم کنوکٹڈ جو یہ فراڈ عیسیٰ ہے جو کہ ایک کنوکٹڈ مجرم ہے جس نے اربوں روپے کی کرپشن کر کے اپنی بیوی کے نام کے اوپر یو کے اور دوسرے ممالک کے اندر جو جائیدادیں اس نے بنائی اور اس کے اوپر جو مقدمہ قائم ہوا یہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکا اور یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اس نے یہ پیسے کہاں سے لیے اور کس طریقے سے اس نے باہر ٹرانسفر کیے. ہاں ان ججوں نے مل کے یہ آرڈر ضرور پاس کر دیا کہ کسی بھی جج کی فیملی کا احتساب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آج یہ سپریم کورٹ کا اگر یہ جج بنا ہے یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے کے بجائے یہ آج میری ماؤں بہنوں کی جو عزتیں تار تار ہو رہی ہیں ان عزتوں کو یہ جسٹیفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو لیجیٹیمیسی دے رہا ہے, اس ظلم کو اس ریاستی دہشت گردی کو یہ لیجیٹیمائز کر رہا ہے جو ایک قومی مجرم ہے. یہ قومی مجرم کا بھی لیجیٹیمائز نہ کرتا میرے بھائی اگر اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے, یعنی اس وقت بھی ہماری عدالتیں انصاف ڈلیور, تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری عدالتیں انصاف نہیں ڈلیور کر رہی. تو اوور ٹو یو سر. شکریہ, آپ نے بڑا مفصل انداز سے بتا دیا عدالتی نظام اور جو ہمارے قومی نقصانات ہوئے اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈال دی. تو میں مزید کیونکہ ملک اجاز صاحب اپنی جگہ چینج کر رہے ہیں تو ان کو پہلے موقع دینا تھا, لیکن آپ کی جگہ چینج ہونے کی وجہ سے آپ کو موقع نہیں دے سکا. لیکن ابھی بھی آپ کو اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ ہمارا ایک منشور ہے کہ ہم صرف بیٹھ کے بات نہیں کرتے, ہم خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو آج ہمیں بی ایف ٹی بھائی بتائیں گے فنڈ کیسے کرنا ہے اور فنڈ کی اہمیت جو ہے وہ مانی بھائی بتائیں گے. جی بی ایف ٹی بھائی پلیز. میں تھوڑا سا بزی ہوں, ملک بھائی کو دے دیں آپ مائک, میں تھوڑا سا بزی ہوں, یا مانی بھائی اگر ٹیک اوور ٹھیک ہے, یہ فرائض جو ہیں یہ پورے کے پورے سر انجام دیں گے. مانی بھائی وہ بڑے اچھے انداز سے بتاتے ہیں, صاحب احباب کو بڑی اچھے انداز سے نہ صرف سمجھاتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ ان کی بات پہ کافی لوگ عمل کرتے ہوئے جو وہ خان صاحب کے جو پورٹل میں ڈونیشن کر رہے ہیں, ڈونیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی بڑے ماشاءاللہ ان کو بھی سلام اور ان کو بھی سلام کہ یہ بڑے اچھے انداز سے جا کے تبلیغ بھی کرتے ہیں. جی مانی بھائی اوور ٹو یو سر. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ظفر بھائی موقع دینے کے لیے. سوری میں تھوڑا سا باہر چلا گیا تھا تو اس لیے تھوڑی سی جلدی تھی تو اس کے لیے معذرت. اچھا تو بی ایف ٹی بھائی بھی بیزی ہیں, چلے میں اور اوسی بھائی جو ہے نا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا بات ہے جی فنڈ ریزنگ کی. تو سب سے پہلے تو ظفر بھائی ہم سب کو تو پتہ ہے ہم ڈیلی ڈیبیٹ کرتے ہیں, باقی جو بھائی ہمارے نیچے ہیں نئے بھائی ہیں ان کے لیے کہ دیکھیں ابھی پی ٹی آئی کو اسپیشلی ہماری جو جتنے بھی کیسز ہیں اس کے لیے لیگل کیسز ہیں ان کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ فنڈ کی اس کو رن کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس پورٹل اویلیبل ہے PTIoverseas.com یا insaf.pk. بعض لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ insaf.pk یا اس PTIoverseas.com میں کیا فرق ہے. بھائی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے insaf.pk تو تب بھی آ کے آپ جو ہے PTIoverseas.com پہ یہ آ کے گریں گے. تو یہ بہت ہی آسان پورٹل ہے, ادھر آپ اپنی پی ٹی آئی کی ممبرشپ کی جو ہے وہ بھی معلومات لے سکتے ہیں, ممبرشپ کارڈ کی, اور آپ اس پہ فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے PTIoverseas.com تو آپ کے پاس ایک پورٹل اوپن ہوگا, اس میں 3 آپشن ہے. آپ نے تھرڈ ون پہ جانا ہے ریسٹ آف دا ورلڈ پہ. تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے جو ہی پورٹل میں انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو ای میل ایڈریس ملے گا. اپنا ای میل ایڈریس آپ نے ڈالنا ہے, اس پہ آپ کو جو آپ کی انوائس ہوگی وہ PTI آفیشلس کی طرف سے آپ کو ای میل کی جائے گی. اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے, اپنا نام ڈالنا ہے, موبائل فون نمبر ڈالنا ہے. آپ کے پاس پاکستانی NIC کارڈ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سہولت صرف پاکستانیوں کے لیے ہے, کیونکہ اس پہ پہلے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تھے PTI کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے نا اس فنڈنگ کے لیے آپ کے پاس پاکستانی NIC کارڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد نیچے آتے ہیں جی سٹی کنٹری میں. کنٹری آپ نے آذربائیجان چوز کرنی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آذربائیجان کیوں چوز کرنی ہے. اس کے بعد جب کنٹری کا آپشن آپ اوپن کریں گے نیچے 7 سٹی اور 7 اسٹریٹ آئے گا. سٹی میں آپ
باکو اور اسٹریٹ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں، لائک بسم اللہ اسٹریٹ اور 786 کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ کے پاس ایک میسج کا آپشن آئے گا، خان صاحب کے لیے آپ جو ہے وہ کوئی بھی میسج ڈالنا چاہیں تو وہ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس فنڈنگ آئے گی، مینس کہ اگر کتنی آپ جو ہے نا وہ فنڈ کر سکتے ہیں، وہ ہے 5 پاؤنڈ سے 4000 پاؤنڈ تک، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی خان کے ساتھ محبت ہے تو آپ اپنی محبت وہاں پہ دکھائیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جی، ہم نے کنٹری آذربائیجان کیوں چوز کی؟ کیونکہ جب ہم فنڈ ریزنگ ہم نے ٹک ٹاک پہ سٹارٹ کی تو اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا گراف معلوم کرنا تھا کہ ہماری فنڈنگ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ لائک ہم نے کام کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے بالکل ایک فریش کنٹری چوز کی ہے، آذربائیجان، جس کا جو فلیگ ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے ملتا جلتا ہے۔ تو جب آپ پورٹل اوپن کریں گے تو آپ کو نیچے کنٹریز ملیں گی کہ کون سی کنٹری سے کتنے پرسنٹ فنڈنگ ہوئی ہے۔ آئی تھنک سب سے اوپر یو کے ہے اور سب سے لاسٹ میں چائنا ہے۔ تو جب ہم نے فنڈ ریزنگ کی یہ ٹک ٹاک پہ سٹارٹ کی کمپین، تو اس ٹائم جو آذربائیجان ہے وہ 0 پہ تھی، مینس کہ وہ اس پہ کوئی بھی فنڈنگ نہیں ہوئی تھی، اس کنٹری سے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ تو ادھر سے جب ہم نے ٹک ٹاک پہ سٹارٹ کی تو آج الحمدللہ ہمارا جو کنٹری ہے آذربائیجان، وہ لاسٹ سے آئی تھنک 10 اور 12 کنٹریز سے اس نے جمپ کر کے ابھی 0.07 پہ ہے۔ تو مینس کہ ہماری جو کمپین ہے وہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے اور اس کو ہم نے انشاءاللہ ٹاپ 10 میں لے کے آنا ہے، تو اس لیے ہم نے آذربائیجان چوز کی ہے۔ باقی اگر کسی اور بھائی کو کوئی کوسچن ہے، ہاں ایک چیز اور کہ جب آپ پیمنٹ کر چکے ہوں گے تو آپ کے پاس ایک ریسیپٹ آئے گی، جیسے یہ عابد بھائی نے لگائی ہے یا جیسے میں نے لگائی ہے۔ اس کا لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یار آپ نے فنڈنگ کی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ آپ کے جاننے والے دوست احباب وہ بھی اس چیز سے موٹیویٹ ہوں۔ میں خود اپنی بتاتا ہوں، میری وجہ سے، میری اس پروفائل پکچر کی وجہ سے کافی سارے میرے دوستوں نے پوچھا یار کہ یہ کیا سین ہے، پھر ان کو جو ہے نا وہ پورا ڈیٹیل میں، کیونکہ براڈ پہ نا وہ سارے تو نہیں آ سکتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک اچھا جو ہے نا وہ طریقہ ہے، آپ کو اس سے اور بھی لوگ آپ جو ہے نا انگیج کر سکتے ہیں۔ تو باقی نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ اوسی بھائی بتائیں گے آپ کو۔ اوسی بھائی ہماری کمپین کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگر آپ بریفلی بتا دیں تو۔ جی اوسی بھائی، اوور ٹو یو۔ جی مانی بھائی بہت شکریہ، یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں میسج۔ تو دوسرا ہمارا یہ ہے کہ یہ ہماری یہ کمپین ہے کہ مجھے اگر انٹرپٹ کرنے پہ میری معذرت قبول کرتے ہوئے میں اسی کے ساتھ ایک چیز ریلیٹ کر دوں کہ عوام کو صحیح سمجھ آ سکے کہ جی دوسرا جو پارٹ ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات کی ہے ہماری پی ٹی آئی کی جو مین کور کمیٹی کے رہنما ہیں، جس میں ہمارے محترم نئے چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہیں، برسٹر کور خان صاحب، اور ان کے ساتھ باقی ٹیم تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری حمایت تھی، یہ جو لون پیکج تھا، وہ انہوں نے وڈرا کر لی ہے۔ اس لیے وڈرا کر لیا کیونکہ ملک کے اندر شفاف الیکشن نہیں ہو رہے، جس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مزید جو حمایت ساتھ رکھنا ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اٹس مین کہ ہماری جو پی ٹی آئی کور کمیٹی ہے اس نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا ہے۔ تو اب آپ لوگوں پہ فرض ہے، جو اوسی بھائی آپ کو بتانے لگے ہیں وہ آپ کیسے اس پہ عمل پیرا کر سکتے ہیں۔ جی پلیز۔ جی ظفر بھائی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی۔ دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب کی آخری حکومت کا آخری سال تھا، اس میں ہم اوورسیز نے جو زر مبادلہ پاکستان بھیجا، جن کو آپ ٹیکنیکل لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ریمیٹنسز، یا دوسرے الفاظ میں جو ہم پیسے اپنے پاکستان بھیجتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں سے، تو وہ تقریباً 34 ارب ڈالر تھا، یعنی 34 بلین ڈالر خان صاحب کے آخری سال میں اوورسیز نے اتنا زر مبادلہ پاکستان میں بھیجا۔ اور اس کی پروجیکشن یہ تھی کہ اگلے سال میں، اگلے 2 سے 3 سال میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی تو یہ آئی ایم ایف کی اپنی پروجیکشن سی کہ یہ 40 ارب سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کی چلی جانی تھی۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری جو انویسٹمنٹ تھی، جسے آپ کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یعنی ایف ڈی آئی، یعنی ایک تو ہم
جو اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں جس کو ریمیٹنسز کہتے ہیں. دوسرا پھر ہمارے اندر بہت سے ایسے پاکستانی ہیں پوری دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر. یعنی کہ وہ یو ایس کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے 3-4 ایسے پاکستانی ہیں جن کی ٹوٹل ورتھ جو ہے یعنی کہ جو ان کے کل اثاثے ہیں وہ $200 ارب سے زیادہ ہیں. یعنی 4 ایسے پاکستانی اور 4 کے 4 ہی عمران خان صاحب کو ماننے والے ہیں, پی ٹی آئی کے بڑے جسے کہہ سکتے ہیں کہ ممبر بھی کہہ لیں ان کو, شاہد خان صاحب ہیں اس کے اندر سارے وہ. تو جو پاکستان کا ٹوٹل قرضہ ہے وہ $150 ارب ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی اربوں ڈالر کی یہ بھی ہو رہی تھی, اور اس کی بھی پروجیکشن تھی کہ یہ آنے والے ماہ سال میں 3 گنا زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ $76 بلین کی ایک پروجیکشن تھی, خود ہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی. تو یہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس مافیا کا یہ جو نظام ہے, یہ جو مافیا والے بیٹھے ہیں بندوق پکڑ کے, آپ کے اور میرے ملازم جن کو آپ نے اور میں نے بندوق لے کے دی اور آج یہ آپ کے اور میرے گھر کے اوپر قابض ہیں, ان کو قرضہ دینے سے پہلے وہ خان صاحب کے پاس آئے. خان صاحب کے پاس وہ ڈیلیگیشن آیا اور خان صاحب کی اپروول انہوں نے لی. وجہ ان کو یہ ساری پتہ تھی کہ جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں سارے جتنی کمیونٹی ہے وہ خان صاحب پہ اعتماد کرتی ہے, اور اسی اعتماد کے نتیجے میں جو ریمیٹنسز ہیں وہ تاریخی طور پہ اتنی بلند سطح پہ گئیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر. اور جو ایف ڈی آئی یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئی اوورسیز پاکستانی کی, میں صرف اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, میں کسی غیر ملکی کمپنی یا غیر ملکی سرمایہ کار کی بات نہیں کر رہا, جو ہمارے پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کی پاکستان کے اندر. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو آئی ایم ایف کو پتا تھا اس بات کا, اسی لیے آئی ایم ایف عمران خان صاحب کے پاس گیا اور عمران خان صاحب سے اس چیز کی منظوری لی کہ ہم آیا یہ جو قرضہ پاکستان کو دے رہے ہیں اس میں آپ کی رضامندی شامل ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کو مشروط کیا تھا فیئر اینڈ فری الیکشن کے ساتھ. تو اگر بھی ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم اس قرضے کی جو آپ نے بیل آؤٹ پیکج دینا ہے ان کو ہم اس کو بیک کرتے ہیں. لیکن چونکہ جیسے حالات بنے آپ کے سامنے, جس طریقے سے کاغذات نامزدگی جس طریقے سے داخل نہیں کروانے دیے گئے, اور جو بادل نخواستہ داخل ہوئے وہ بھی 80-90% جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر جس طریقے سے کر دیا گیا ان کو مسترد. اس کے بعد جو بلے کا نشان ہے, ٹھیک ہے, وہ نشان بھی آپ کے سامنے ہے جو ڈیولپمنٹ ہے, تو یہ کر دیا گیا. تو اس پہ پھر جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا, اور اس بات کا جو ہے وہ بتایا گیا آئی ایم ایف کو کہ ہم اس کو اب بیک نہیں کرتے آپ کی ڈیل کو. تو یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے, ابھی نہیں, اس کے آگے جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. تو کہنے کا مطلب ہے ساری یہ جتنی لمبی چوڑی بات میں نے کی ہے, اس سارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوورسیز جو پاکستانی ہیں ہمارے ہاتھ میں اگر بہت زیادہ کچھ نہیں بھی ہے, کیونکہ ہم دوسرے ممالک کے اندر بیٹھے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ضرور رکھی ہے جس سے ہم اس جو مافیا سسٹم ہے اس وقت بابردی مافیا بیٹھا ہے اور ان کے آگے یہ جو باؤ باٹیا سٹ آؤٹ بیٹھے ہیں, تو اس مافیا کو ہم اپنے ان ریمیٹنسی سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہماری یہ جو کمپین ہے ساری اس کا مقصد یہی ہے, یعنی اس کا دوسرا حصہ کہ ہم اپنی ریمیٹنسی جو بھیج رہے ہیں پاکستان, ہم کوشش کریں اگلے 2 ماہ کے اندر اگر ہم 100% اگر اس کو زیرو نہیں بھی کر سکتے, ٹھیک ہے جی, مان لیا ہماری فیملیز ہیں, ہم نے وہاں ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں دینی ہیں یا ان کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کو 50% نیچے لے کے آ سکتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ $2,000 پاکستان بھیجتے ہیں نارمل حالات میں, مثال میں ایک دے رہا ہوں, تو آپ وہ 1000 کر دیں. اگر آپ $1000 بھیج رہے ہیں آپ اس کو 500 کر دیں. اگر $500 بھیج رہے ہیں آپ اس کو $200 یا $250 کر دیں. ایک بات. دوسرے, جتنے بھی آپ بھالتے مجبوری بھیج بھی رہے ہیں پاکستان پیسے, وہ بینکنگ چینل سے آپ نہ بھیجیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ نان بینکنگ چینل سے بھیجیں. مثال کے طور پہ جو حوالہ ہنڈی ہوتی ہے, آپ سب بھائیوں کو بہنوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ حوالہ ہنڈی سے ہم پیسے بھیج سکتے ہیں. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہمارے کسی دوست کو ضرورت ہوتی ہے مقامی کرنسی کی, ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں
اور پاکستان میں اس کی فیملی سے ہم پیسے پاکستانی روپوں میں آپ کی فیملی کو وہاں پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ کہ بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں. بینکنگ چینل سے کیوں نہ بھیجیں کہ بینکنگ چینل سے آپ جو بھی پیسہ بھیجیں گے، بینکنگ جو بھی یہ اپلیکیشنوں سے بھی آپ پیسے بھیجتے ہیں، ویسٹرن یونین سے آپ بھیجتے ہیں یا منی گرام، جس طرح کی جتنی بھی اپلیکیشن ہے ساری دنیا میں پڑی، یہ بیسکلی بینکنگ چینل سے ہی آپ پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو بینکنگ چینل سے جو بھی پیسہ پاکستان جاتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ میں سے ہو کے آپ تک وہ پیسہ پہنچتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے اس بھیجے گئے پیسے کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں شو کر کے اس کے اوپر قرضے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی پچھلے مہینے ہم نے 1.75 بلین یورو ڈالر یعنی تقریباً $2.25 ارب ہم پاکستانیوں نے بھیجا ہے جو ریمیٹنسز ہیں. تو یہ چونکہ بینکنگ چینل سے گئی ہیں تو یہ اسٹیٹ بینک کے جو گوشوارہ ہے جہاں اس کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ شو ہو گیا کہ پاکستان کے اندر یہ $1.25 ارب آئے ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ ان $1.25 ارب کے عوض مزید قرضے لے لیتے ہیں. تو یہ مقصد یہ ہے کہ اس مافیا سسٹم کو ہم جتنا ہو سکے فائنینشلی سکویز کریں، ان کو ہم اس چیز پہ لے کے آئیں کہ یہ جو عوام کا حق حکمرانی ہے وہ عوام کو دیں، یعنی عوامی نمائندوں کے ذریعے ہم جو اپنا حق حکمرانی کرتے ہیں کا اظہار کرتے ہیں وہ ہمیں ہمارا حق واپس ملے. تو یہ ہمارا ایک کمپین کا جناب سیکنڈ پارٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو پاکستان میں ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خرید و فروخت کا جو آپ کا بجٹ ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ ہے، آپ 50,000 خرچ کریں، 50,000 اپنے پاس بچا کے رکھ لیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو سیلنگ اور بائنگ کا والیوم نیچے ہوگا، جب آپ کا خرید و فروخت کا حجم کم ہوگا تو معیشت جو ہے معیشت کو آپ سکویز کر دیں گے، اس کو نیچے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہمارا یہی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے کہ یہ جو مافیا سسٹم ہے ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس بات پہ مجبور کریں کہ یہ جو عوام ہے عوام کو حق حکمرانی دے، یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف یہ آئیں. اگر ان کو ہم اسی طریقے سے فائنانس کرتے رہے، ان کو پیسے ملتے رہے، اوپر سے یہ قرضے لیتے رہے تو ان کے للے تللے میرے بھائی جاری رہیں گے. تو یہ پھر کسی بھی طریقے سے آپ کو آپ کے جو جائز حقوق ہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جی اوور ٹو یو ظفر بھائی. جی بہت شکریہ جی، بہت اچھے انداز سے آپ نے روشنی ڈال دی. میرے بہن بھائی جتنے بھی نیچے بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے، خان صاحب آپ کے لیے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، وہ تو شہزادوں والی زندگی گزار رہے تھے. اگر وہ آپ کے لیے مشکلات کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں تو تھوڑے سے خرچات کم کر کے خان صاحب کا ضرور ساتھ دیں. اور یہ صرف خان صاحب کا ساتھ نہیں ہے، یہ آپ اپنا ساتھ دیں گے، اپنے ملک کا ساتھ دیں گے. اتنی سیریس گفتگو کے بعد اگر کوئی مزہ نہ ہو تو مجھے مزہ نہیں آتا. آپ نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی کفر ہے. چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر مستری صاحب. جی ملک صاحب اوور ٹو یو. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ رات کو اتنی لیٹ انصاف دینا، اس پہ بات کر لیں. دوسرا جو سیکیورٹی ادارے ہیں جن کو چاہیے کہ وہ اپنے جہاں پہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہاں پہ وہ سیکیورٹی دیں، اس کی بجائے وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں. وہ بھی قتل زیادتی کے بعد قتل ہوا اڈیالہ جیل کے اندر جہاں پہ اس وقت خان صاحب بھی موجود ہیں. بہت شاکنگ ہے. اور ساتھ میں یہ جو لطیفہ سنا دیا چیف آف آرمی سٹاف نے، اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. ملک حجاز صاحب. اچھا ایک چیز اور ملک اجاز بھائی، ایک اور چیز اس میں ایڈ کریں کہ پورے دن کی نا سٹارٹنگ میں جو اپڈیٹس اگر آپ کے پاس ہیں نیوز اپڈیٹس کچھ بھائی بیٹھے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے، تو نیوز اپڈیٹ اگر ایک پورے دن کی بھی اگر آپ اس میں شامل کر دیں تو اچھا ہوگا. اوور ٹو یو. جی اجاز بھائی، میرا خیال ہے کبھی کبھی اس وقت مصروف ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی جوائن کر کے بیٹھے ہیں اور بیسیکلی سارا دن ٹائم دیتے ہیں اپنی بروڈ پہ. تو میرا خیال ہے ان کے کھانے کا ٹائم ہوگا یا نماز کا ٹائم جو وہ مائک نہیں کھو رہے. اوور ٹو بی ایف ٹی بھائی. بی ایف ٹی بھائی ایک تو پلیز اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں، جو یہ تازہ خبریں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کی نظر سے گزری ہیں تو باقی انشاءاللہ مزید پلیز. اچھا ظفر بھائی سوری بی ایف ٹی بھائی آپ بعد میں جواب دے دیجیے.
जफर भाई सुन रहा हूँ जी, प्लीज। जी, वो नीचे वो लिख रहे हैं लेबर के वो कारी हसनैन साहब आए हुए हैं, तो आप उन्हें बता दें तिलावत हो गई है, वैसे ऊपर उन्हें उठा लें, अगर वो कुछ पढ़ना चाहें तो उनकी अपनी मर्जी है। क्या ख्याल है? जी जी, वेलकम वेलकम। अगर वो कुरान की तिलावत करना चाहते हैं तो हम हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कारी साहब, अगर आप तिलावत करना चाहें, नॉर्मली हम जब इब्तदा करते हैं तो हम तिलावत और तर्जुमे के साथ शुरू करते हैं, तो प्लीज अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो प्लीज ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम म्यूट पे आपको जवाब दे रहे हैं, आप प्लीज कैरी ऑन करें। जी, तिलावत में मुख्तसर सी करता हूँ थोड़ी सी। वैसे आपकी बातें सुन रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी खान साहब के बारे में आप बातें कर रहे थे। हम तो मदरसे में पढ़ाते हैं, बच्चों से कई दफ़ा दुआ भी कराते हैं खान साहब के लिए, अल्लाह पाक उनको जल्दी रिहाई दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो वेलकम। अगर खान साहब के मुतल्लिक आज की ताज़ा सूरत-ए-हाल पे और मुल्क की हालात पे अगर कोई बात करना चाहें तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, प्लीज। नहीं, बस खान साहब के लिए हर वक्त दुआएं करते रहते हैं। हम तो मदरसे में होते हैं, पढ़ाते हैं इधर बच्चों को, बस खान साहब के लिए हर वक्त दुआ ही करते रहते हैं। और हम तो कहते हैं कि अल्लाह पाक जल्द खान साहब को रिहाई अता फरमाए। लेकिन मुल्क का निज़ाम जो चल रहा है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी, और ये आजकल तो हम खबरें वैसे भी सुनते हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों और कोई बाज़ होंगे जो पाकिस्तान में रहते हैं, बाज़ ऐसे लोग होंगे इस ग्रुप के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। हम तो मुख्तलिफ गलत खबरें भी सुनते हैं, जो कागजात जमा कराने जाते हैं खान साहब के लिए उनको भी उठा लेते हैं। बस इस तरह की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक से बस दुआ ही करते हैं खान साहब के लिए, और तो हम कुछ नहीं कर ही नहीं सकते। मस्जिद में बैठे बस दुआ ही करते रहते हैं। अल्लाह पाक जल्द खान साहब को रिहाई अता फरमाए, और उसके साथी जो भी गिरफ्तार हैं अल्लाह पाक उनको जल्द रिहाई अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। आप जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो इंसाफ के अदारे हैं उनको बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों से भी दुआ करवाइएगा। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ मौजूद नहीं होता वहाँ कभी भी अमन नहीं रह सकता। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गवारा बनाए, और हमारी दुआ अल्लाह कबूल फरमाए, और इनको अल्लाह राय हदायत दे। अल्लाह गैब से मदद करे इन लोगों को अच्छे फैसले करने की। बाकी तो सामने नजर कुछ नहीं आ रहा। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनको राय हदायत दे। तो बहुत शुक्रिया कारी हुसनैन साहब, आप यहाँ आए। आपने माशाल्लाह हमारे साथ ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि तिलावत कुरान पाक भी की और प्यारे अल्फाजात जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा क्योंकि हमारा ये एक रूटीन है कि हम जरा चलते रहते हैं मुख्तलिफ खबरों पे। तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अगर आप बैठना चाहें तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर आप कहीं और भी जाना चाहें तो वेलकम। जी, BFT भाई ओवर टू यू सर, प्लीज अगर आप बात करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों को, तो सलाम जितने नीचे सुन रहे हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं सबको। और जैसे भाई ने बोला दुआ, देखो दुआ हमें हमेशा करनी चाहिए, हिम्मत इंसान को करनी चाहिए, मगर साथ साथ में अल्लाह में ऐसे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह की खुशनुदी जिस चीज़ में नहीं हो, अल्लाह की रज़ा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो साथ साथ में आप दुआ भी करें क्योंकि अल्लाह मियाँ हक के साथ होता है। बाकी अब आते हैं जो आपका
क्वेश्चन है उसके पेशावर का जो जरताज गुल के साथ जो हुआ, तो देखें एक चीज़ याद रखें, हमने पहले भी बोला था कि KPK वाले ऐसे हैं और KPK वाले वैसे हैं। जैसे उसी भाई ने बोला, जो रियासत है या जो जबर कर रही है वो रंग नस्ल कलर को नहीं देख रही, ना सूबों को देख रही है। आपने देखा एक नहती खातून के लिए कितने सारे मुस्टंडे लोग आए, ठीक है। तो मेरी तो सबसे पहले ये सजेशन होगी कि भाई आप लोग इसको तो obviously खराज तहसीन पेश किया करें जिसके पास एक्सेस है, ट्विटर का, फेसबुक का, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया है, इस बंदे की अच्छे काम को प्रमोट करें। और साथ साथ में जो बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो बैठे हैं उनको भी आप इजी हैंड ना दें, ठीक है। इनफ इज़ इनफ। अब आप उनको obviously गाली गलौच ना दें, मगर उनकी हरकत आवाम के सामने लेकर आएँ कि ये महीने के 2-2 करोड़ रुपए इनकी तनख्वाहें मिल रही हैं और ये हरकतें क्या कर रहे हैं। तो जो सच का फैसला है सच के साथ आप खड़े नहीं, जो गलत फैसले कर रहे हैं वो आवाम को आप दिखाएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट ये आपका राइट है, आप इनको एक्सपोज करें, ठीक है। तो जो आपके फाइज ईसा, काइज ईसा या जितने भी ये ईसा वीसा जितने भी ये इन्होंने नाम नेहाद आपके जजेस हैं, कोई भी गलत काम कर रहा है, प्लीज़ आप ये अपना जहाज समझे। जो हमारे घरेलू खातून हैं, जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, उनके पास ये सोशल मीडिया का एक्सेस है, तो प्लीज़ आप गूगल करें, इनकी इंफॉर्मेशन लें और वो अपलोड करें, ठीक हो गया। ये तो हो गया उनका एक साइड। दूसरा, ये जो आपके IG आए थे या जो भी आपके पुलिस के अफसर आए थे जो कह रहा था मैं 22 ग्रेड के मेरे अफसर की बेइज्जती हुई है, तो इनको भी आप एक्सपोज करें। जो जहाँ का IG है, जो जहाँ का जो इंस्पेक्टर है या थानेदार है, DSP SP, मुझे नहीं पता इनके आप लोगों के इनके क्या रैंक होते हैं, मगर जो लोग वहाँ आते हैं, कैमरे आपके पास है, इनकी आप तस्वीरें लें और इनको एक्सपोज करें कि कल को यहाँ पर ये औरत को डंडे मारते हैं या औरत के कपड़े उतारते हैं, जैसे जमशेद दस्ती की बीवी के साथ किया, और फिर ये जुम्मे की नमाज में पहली सफ में खड़े होते हैं कल्फ का वाइट सूट पहन के। यही जो आपके DSP और SP होते हैं, ये फर्स्ट रो में मस्जिद में खड़े होते हैं, इमाम के पीछे इनके लिए जगह खाली होती है, 2-3 सफ़े इनकी 2-3 सीटें इनके लिए खाली होती हैं। ये आते हैं और सामने ये खड़े होते हैं, इनके बॉडीगार्ड इनके पीछे खड़े होते हैं। शाम को जाके ये आपकी माओ बहनों की बेहुरमती करते हैं और जुम्मे के दिन ये नमाजों में खड़े होते हैं, इमाम के पीछे खड़े होते हैं। आपने इनको भी एक्सपोज करना है। इनफ इज़ इनफ। देखें जो हरकतें ये कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप वायलेंट की तरफ जाएं, मगर आप इनको एक्सपोज करें। आपको ये मीडिया आपके हाथ में है, इस कैमरे की आंख आप लोगों को दिखाओ, जहां जहां आपके पास होता है एक्सेस। जो भी गलती करता है, ये भी एक जहाद है। देखो, पहला जहाद आप तलवार से करते हो, दूसरा जहाद आप अपने कलम से करते हो। वो भी नहीं कर सकते तो आप अपनी जुबान से करो। जुबान से नहीं कर सकते, सबसे आखिरी वाले दर्जा जो है वो आप दिल में करो। तो हम इतने गए गुजरे नहीं है, तो हमें चाहिए कि भाई अब वेकअप करिए, वेकअप कॉल है। और प्लीज़ जहां जहां पर भी ये ज्यादतियां कर रहे हैं, इनफ इज़ इनफ, इनको आप एक्सपोज करें। जी, ओवर टू यू अबू हमदान भाई। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने BFT भाई। हमें इन लोगों को जगह जगह इसी तरह से एक्सपोज करना होगा। अब हमने जितने भी माशाल्लाह जो हमारे जज साहिबान जिन्होंने हक और सच पे गैरतमंद होने के मुजाहरे जिन्होंने किए हैं और जिन्होंने बग़ैर डरे, बग़ैर किसी भी दबाव के हक और सच पर और इंसाफ पर फैसले दिए हैं, उनको हम लोगों ने उनकी हौसला अफजाई भी करनी है। उनके ऊपर हम लोगों ने जितना भी उनकी सोशल मीडिया पे हम लोग उनके लिए पोस्टें लगा सकें, हम लोग उनका मवाजना कर सकें उन बेगैरत लोगों के साथ जो कि एक आला मनसब पे बैठे और अपनी बेगैरतियों की वजह से ब्लैकमेल होकर इस आवाम का बेड़ागर्क कर रहे, इस आवाम को इंसाफ नहीं दे रहे, इस आवाम को तबाह बर्बाद कर रहे और अपनी माँ, अपनी धरती माँ, उसके साथ ये लोग जो जुल्म कर रहे हैं, वो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी सगी माँ के साथ बदफेली कर रहे हो मिस्टर चीफ जस्टिस फराड ईसा साहब। मैं आपको ईसा आपको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं, उनके नाम की मैं बेहुरमती नहीं कर सकता। एंड यू डोंट डिजर्व दिस नेम।
ہمیں ان لوگوں کو ہر پلیٹ فارم پہ بے نقاب کرنا ہے، ان کے بچوں کو بے نقاب کرنا ہے، ان کے بچوں کا اوپر جو مواد آپ کو ملے چڑھا دو سوشل میڈیا پہ، ان کے بھائیوں، ان کی بہنوں، ان کی بیویوں، ان کے جس کے اوپر جو مواد ملے چڑھا دو سوشل میڈیا پر۔ اب یہ صحیح